بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کے باعث آخرت میں دردناک عذاب کی جو سزا ملے گی، نیز جنت اور خوشبوئے جنت سے محرومی کا جو طوق گردن میں پڑے گا، وہ تو الگ چیز ہے۔ اس دار فانی میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی، اور یہ سزا بھی کچھ اسی انداز کی ہوگی جس انداز کا اس نے جرم کیا ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اڑتے ہیں، ہر آن عدالت کستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف و داد پرستی ہے۔ اس ہاتھ دیا اس ہاتھ لیا، یہ سودا دست بدستی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالی جسے چاہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کو نہیں بخشتا۔ وہ اس نافرمانی کو زندگی میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے، بلکہ کچھ واقعات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا بے قصور سہی، اگر اس کی ادنا کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو خدائے پاک بیٹے پر عتاب فرماتا ہے۔ چنانچہ عطار بن یسار کا بیان ہے کہ کچھ مسافروں نے ایک بیابان میں پڑاؤ ڈالا تو وہ رات بھر مسلسل گدھے کے چیخنے کی آواز سنتے رہے۔ اس کے باعث انہیں رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح کے وقت وہ لوگ گدھے کو دیکھنے چلے تو ایک خیمے کے پاس پہنچے، اس میں ایک بڑھیا تھی۔ مسافروں نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگ رات بھر گدھے کے چیخنے سے جاگتے ہی رہ گئے اور ہمیں تیرے پاس کوئی گدھا نہیں دکھائی دیتا۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ گدھا دراصل میرا بیٹا ہے، وہ مجھے گدی گدی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے خدائے قدیر سے دعا کی، پروردگار تو اس نالائق کو گدھا ہی بنا دے۔ اس دادرس نے میری فریاد سن لی، اب یہ ہر رات صبح تک گدھے کی طرح چیختا رہتا ہے۔ مسافروں نے کہا ہمیں اس کے پاس لے چلو تاکہ ہم بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بڑھیا انہیں اس کے پاس لے گئی۔ وہ ایک قبر میں پڑا تھا اور اس کی گردن گدھے کی طرح سے ہو گئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم دوستو، قدرت نے مجرم کو اسی انداز کی سزا دی ہے جس انداز کا اس نے جرم کیا تھا۔ وہ بے بس و ناتواں ماں کو الفاظ سے گدی بناتا تھا، قادر و توانا مولا نے اسے سچ مچ گدھا بنا دیا اور ساتھ ہی دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر کر دیا کہ دیکھ لو، ماں کو گدی کہہ کر پکارنے والا آج خود گدھا بن کر چیخ رہا ہے۔ جس لفظ کے تیشوں سے وہ ماں کو ستا رہا تھا، آج اسی لفظ کا پیکر مجسم اس کو ستا رہا ہے۔ وہ ماں کے لیے یہ ناپاک کلمہ زبان سے پکارا کرتا تھا، تو آج اسی زبان کے ذریعے خدائے قہار کے قہر و عذاب میں تڑپ رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، پھر قہر و جبار مولا کے غضب و عذاب سے وہ کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ماں باپ کے نافرمان کو اس کی ایذا رسانی کی سزا اس کی دنیا میں مرنے سے پہلے ہی دے دے گا۔ دیکھ لیجئے، یہ واقعہ روز روشن کی طرح اس کی صداقت کو واضح کر رہا ہے اور ہمیں درس عبرت دے رہا ہے کہ تم ماں باپ کو جس طرح ستاؤ گے، قدرت بھی تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ستائے گی، حتیٰ کہ
تم خدا کے ولی اور اس کے مقرب خاص صحیح، تمہاری کسی غفلت سے اگر ان کا دل دکھ گیا تو تم پر بھی خدا عتاب ضرور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔